نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ ختم نبوت اور قادیانیت پر مشتمل معلومات کا مختصر انسائکلوپیڈیا سوالاً جواباً۔ منیر احمد، یک از تلامذہ جامع المعقول المنقول استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن دامت برکاتہ عالیہ۔ سیدھی انتصاب، یہ مصلح الامت پیر طریقت شیخ الحدیث مولانا صوفی محمد سرور صاحب دامت، ابھی وہ فوت ہو گئے تو وہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ اور استاد العلماء پیر طریقت مفتی حسن صاحب ابھی ہیں، یہ ان کے یعنی شاگرد ہیں منیر صاحب جو ختم نبوت کے کورس کرواتے ہیں نا۔ منیر صاحب کے نام کرتا ہوں کہ جن کے نام پر احقر نے اپنی زندگی تحفظ ختم نبوت کے عظیم مشن کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کیا، اور اب انہی حضرات کی دعاؤں اور خصوصی توجہات سے مشن صدیق رضی اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ وابستہ ہیں۔ حرف اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس سلسلہ نبوت کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر نبوت سے سرفراز فرما کر آپ پر اس سلسلہ کو ختم فرما دیا ہے، اور اب قیامت تک کسی کو منصب عطا نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ اسلام میں بنیاد اور اساس کی حیثیت کا حامل ہے۔ اس عقیدے کو قرآن مجید میں مختلف طرق و اسالیب سے 100 سے زائد مرتبہ بیان فرمایا گیا ہے، اور خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 200 سے زائد احادیث میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ لیکن جہاں اس عقیدے کی قرآن و حدیث میں بڑی توضیح و تشریح موجود ہے، وہاں اس کے خلاف آنے والے فتنوں سے بھی امت باخبر کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں انہ سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بے شک عن قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چنانچہ ان فتنوں کا آغاز عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اس وقت ہو گیا تھا جب اسود انسی اور مسیلمہ کذاب نے مدعی نبوت ہونے کا اعلان کیا۔ اسود انسی کو تو صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، جبکہ مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور خلافت میں قتال کیا گیا۔ متحدہ ہندوستان کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک شخص مرزا قادیانی نے بھی مدعی نبوت ہونے کا اعلان کیا اور اپنے دعوے کو چلانے کے لیے ایسے عقائد کا پرچار کرنے کا لگا جو اسلام کے بنیادی مسلمہ اور غیر متنازع عقائد کے بالکل متضاد تھے۔ علماء اسلام نے بروقت اس فتنے کا تعاقب کیا۔ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کی طرف سے اسلامی عقائد پر پیش کیے جانے والے اعتراضات کے مکمل و مدلل جوابات تحریر فرمائے، اور ایسا علمی محاسبہ کیا کہ اس فتنے کے پس منظر حقائق، آئندہ مقاصد اور بانی مذہب کے ولادت سے موت تک کے احوال کو قادیانی کتب سے محفوظ کیا۔ یہ سارا بے شبہ علمی خزانہ آج بھی سینکڑوں کتب کے ذریعے کتب کے ہزاروں صفحات پر مشتمل محفوظ ہے، لیکن مصروفیت کے اس دور میں جب کہ مطالعے کا ذوق بھی تقریباً ناپید ہو چکا ہے، ان کتب سے استفادہ اچھا خاصا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ احقر نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے اکابر کے ان رشحات قلم سے استفادہ کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر چند چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع کیے تھے، جن سے بہت فائدہ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی کتابچہ ایسا ہو جس میں ختم نبوت اور رد قادیانیت کے علاوہ مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان اختلافی علمی موضوعات کو بھی مختصراً یکجا کر کے شائع کیے جائے۔ اس سلسلے میں جناب طاہر عبدالرزاق رحمۃ اللہ کی کتاب شعور ختم نبوت و قادیانیت شناسی، جناب متین خالد صاحب کی کتاب معلومات ختم نبوت بہترین کتب میں سے ہیں، اس لیے بندہ نے انہی کتابوں کا بنیاد بنا کر مزید سوالات اور موضوعات کا اضافہ کیا تو تقریباً 1000 سوالات کا مجموعہ تیار ہو گیا۔ سارے موضوعات انتہائی اہم اور سوالات بڑی قیمتی معلومات پر مشتمل ہیں۔ قارئین کرام کو انشاءاللہ کتاب کے مطالعے سے اندازہ ہوگا، واقعی بشریت کی وجہ سے غلطی کا امکان 100% ہے۔ اگر قارئین کی کسی قسم کی غلطی پائیں تو ضرور مطلع فرمائیں۔ اللہ تعالی ہماری ان حقیر کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔
خاک پائے مجاہدین ختم منیر احمد لاہوری، تو یہ ہمارے استاد بھی ہیں، کورس کے استاد، ٹھیک ہے، یعنی جن سے ہم نے کورس کیا، تو اس پہ غلطیاں آپ نے نوٹ کرنی اس دفعہ، ان کو بتانا ہے، واٹس اپ کرنی ان کو۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ سوال ہے، جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ یہ والا یاد کرنا آپ نے، یہ نہیں یاد کرنا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا یا کہ، ٹھیک ہے جی، کیا یاد کرنا یہ ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکے، اس پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیا نبی نہیں آئے گا کوئی۔ کیوں کہیں گے نیا نبی، کیوں کہیں گے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، کوئی فوراً اعتراض کرے گا، وہ تو آئیں گے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہیں گے، ہم نے کہا نیا نبی، وہ تو پہلے سے نبی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کے کتنی آیات سے مسئلہ ختم نبوت ثابت ہے؟ عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات سے ثابت ہے۔ سوال، قرآن کریم کی وہ آیت بتائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہو۔ جواب، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی بیٹے آپ کے زندہ نہیں رہے، یہ مقصد ہے۔ بیٹے تو تھے نا، باپ تو تھے، لیکن مقصد کیا تھا کہ آپ کے نرینہ اولاد نہیں رہی، وفات پا گئے تھے نا، ابراہیم، طیب، قاسم وغیرہ جتنے بھی بیٹے، تو یہ مقصد ہے۔ اور مقصد یہ بھی بتا دیا کہ اس لیے وہ نہیں رہے کہ آپ سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، ٹھیک ہے جی، لہذا بیٹے ہوتے تو پھر اس پہ اختلافات چل پڑتے۔ قرآن مجید کی وہ آیت بتائیں جس میں دین کی تکمیل کے اعلان کے ذریعے ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تو ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، اور دین اسلام ہی تمہارے لیے پسند کیا۔ قرآن کریم کی کس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہی کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اب کسی اور آنے کی ضرورت ہے؟ کسی اور نبی کو آنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے ذریعے ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے؟ سوال ہے، جواب، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پڑھو گے تو آیت آئے گی نا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر کسی اور زحمت کرنے کی ضرورت تھی؟ عقیدہ ختم نبوت کتنی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ عقیدہ ختم نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث سے ثابت ہے، یعنی جو تحقیق کی گئی علماء کی وہ 200 تک ہے۔ اس سے زائد کیوں کہا کہ اور بے شمار آیتیں ایسے میں اشارے ملتے ہیں جو ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی نہیں؟ اللہ نے بیان کی کرنا۔ وہ کون سی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ مسلم شریف کی روایت، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ کون سی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا آخری امت ہونا بیان فرمایا ہے؟ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 307۔ میں انبیاء میں آخری ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو۔ وہ کون سی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت دونوں کے ختم ہونے کا بیان فرمایا ہے؟ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 9۔ بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ وہ کون سی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کے آنے کی پیشن گوئی فرمائی؟
یہاں پہ لفظ پیشن گوئی ہے، نقطہ نون کا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعمون انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترمذی میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے حدیث۔ عن قریب میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جو گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، آپ اگر گننا شروع کریں گے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے تو اس سے زائد ہوں گے۔ تو اس سے کیا علماء بات فرماتے ہیں کہ 30 سے مراد یہ ہے کہ 30 وہ ہوں گے جن کے پیچھے زیادہ لوگ لگے ہوں گے، مطلب ان کے تابع ہوں گے اور پیروکار ہوں گے۔ 30 تو ایسے ہوں گے، ور چھوٹے بڑے لوگوں پر تو بڑے ہوں گے۔ ہر کوئی کہے گا، جیسے آج کل ہر کوئی کہہ رہا ہے خان صاحب نہیں پارٹی فلاں، مطلب جو بھی ہے بہت سارے ایسے ہیں نا، وہ ادھر ہی اڑا دی جاتا ہے ان کو۔ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتے رہے میں محمد ہاں، میں فلاں، نعوذ باللہ، سمجھ آئیے، میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں۔ مطلب یہ نہیں کوئی کہتا یار میں عمران خان ہوں، میں مولانا فضل الرحمان ہوں، یا میں مشرف ہوں، یا میں ولی ہوں، تو ڈائریکٹ یہی کہتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ویسے نہیں کہتا، وہ اس کہنے پہ بھی پتہ نہیں کتنے اس کے پیسے ملتے ہوں گے، سمجھ آئیے۔ اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کہنے پہ اس کی موت ہے، سمجھ آئیے۔ اپنی موت پیسے بھی لیتے ہوں گے نا، پیچھے پیسے دے جاتے ہوں گے گھر والوں کو، تو یہ سمجھ آئیے کتنی خطرناک بات ہے اس طرح کی۔ وہ کون سی کتاب ہے جس میں عقیدہ ختم نبوت میں 100 آیات اور 200 احادیث سے ختم نبوت کا ثبوت ہے؟ ختم نبوت کامل، یہ پڑھنی چاہیے کہیں سے مل جائے تو۔ اس کتاب میں تفصیل سے 100 آیات اور 210 احادیث کا ذکر ہے، یعنی وہ کس بارے میں؟ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں۔ یہ شاہکار کتاب کس کی تصنیف ہے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑا احسان کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر لکھی گئی صرف 2 کتابوں کا نام ذکر، مسک الختام فی ختم نبوت سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم المعروف بھی ختم نبوت، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی انڈیا والے۔ ایک یہ ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محد العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، دوسری کتاب، یعنی دونوں وہاں گئے ہیں نا۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کس نے نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ آپ سے کوئی موجودگی میں ہی۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں طلیحہ، اس کا نام ہے طلیحہ، طلحہ نہیں ہے، اور بھائی صاحب یہ طلیحہ ہے اسدی، تو طلحہ ہے نا، تو یہ اس کا نام کیا تھا؟ طلیحہ اسدی اسود انسی سجاح بنت حارث، یہ لڑکی تھی، سمجھ آئی، عورت، اور یہ اسود انسی کی بیگم بھی تھی، سمجھ آ رہی بات۔ اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، یعنی یہ چاروں کیا ہے؟ نبی کی موجودگی میں ہی شروع ہو گئے، تو سب کو ان میں سے یہ بچ گئی تھی اور ایمان لا، یعنی یہ دوبارہ مسلمان ہو گئی تھی، سمجھ آئی۔ اسود انسی صاحب نے، خبیث لانتی نے اس کے ساتھ نکاح کیا، اور ایک دفعہ کہتا چل بھائی عشاء کی اور فجر کی نماز معاف ہوگی، تیرا مہر ہے، سمجھ، تیرا حق مہر کیا ہے؟ یہ عشاء کی فجر کی معاف، مزے کرو۔ اس کے ماننے والے کو مزے ہو گئے۔ آج کل بھی ایسے دربار مربار ہیں جو جاہل ہیں اور بے دین ہیں، اور جو الفاظ کہہ جائیں، ایسے بھی ہیں جو ایسا سبق پڑھاتے ہیں مریدوں کو، کہتے ہیں تو سی بس مزے کرو بھائی، جو مرضی کرو، 80 با خشوا لیں گا تو ہاں، آؤ چورس مرس پیو، سگریٹ سوٹے موٹے لاؤ اور بس مزے کرو، نیکیاں نہ کرو، نماز شاز نہ پڑھو، نماز کی ضرورت نہیں تو اسی ہیں نا بھائی، اساں پیسے دئی آؤ۔ وہ بندے ایسے بھی پکڑے کہ جو اس کے اوپر پورے محلات، اپنے بلڈنگیں، اپنی سارا کچھ لٹا دیا، ایسا جادو کیا ان پہ۔ اور کیا سبق پڑھایا؟ وہ بس آپ لگے رہو، عیاشی کرتے رہو، کچھ بھی نہ پڑھو۔ ایسے کسی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، ایسا معاملہ یعنی نمازیں معاف ہو جائیں اور گناہ کرتے رہو، یہ معاملہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور سمجھ آئیے، نماز فرض ہے تو نبی سے پہ فرض ہے، سب امت پہ فرض ہے، نماز
سب پہ فرض ہے. سمجھ آئی نکال. عہد طلحہ سجدی نے کس سن میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ طلحہ سجدی نے 9 ہجری یا 10 ہجری میں دعویٰ نبوت کیا. اسود انسی نے کب اور کہاں دعویٰ نبوت کیا؟ اسود انسی نے 10 ہجری میں یمن کے علاقے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اسود انسی کو کس صحابی رسول نے آپ سے اجازت و حکم سے قتل کیا؟ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود انسی کو قتل کیا. آپ سے کو کس نے اسود انسی کے واصل جہنم ہونے کی خبر دی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے. اسود انسی کے قتل کی خبر سن کر آپ سے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ کو کیا دعا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ گیا پار لگ گیا، اس کو ایک بڑا انعام مل گیا جنتی. ویسے تو جنتی تھے ہی نا صحابی، لیکن ایک عظیم ٹکٹ مل گیا، ثبوت مل گیا نبی نبوت کی زبان سے. مسلمہ کذاب نے کب اور کہاں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ مسلمہ کذاب نے 10 ہجری میں یمامہ کے علاقے میں نبوت کا اعلان کیا، اسی لیے آگے جنگ یمامہ. مسلمہ کذاب کے خلاف ابتدائی لشکر کس نے بھیجا؟ مسلمہ کذاب کے خلاف خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر سن کر واپس آ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کا حکم دے کر ایک لشکر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا. مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی پر کس صحابی نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کوئی اعتراض کیا؟ نہیں، کسی بھی صحابی نے مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی پر کوئی اعتراض نہیں کیا. سمجھ آئیے؟ سب نے بات مانی، سب نے خلافت. سب سے پہلے اجماع صحابہ رضی اللہ کس بات پر ہوا؟ سب سے پہلا اجماع صحابہ مدعی نبوت کے واجب القتل ہونے پر ہوا مسلمہ کذاب کے خلاف. سب سے پہلے پوری امت نے کیا کہا کہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ قتل. اس وقت سے آج تک یہ قانون بنا ہوا ہے. مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کی کیا تعداد تھی؟ مسلمہ کذاب کے ماننے والے 60,000 سے زائد تھے. مسلمہ کذاب کے وہ لالچ ہوتی ہے نا بھائی، وہ مسلمان تھوڑے تھے، وہ تو سارے وہی تھے، یہی جو بکاؤ ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ مسلمان تو نہیں تھے، کوئی یہودی تھا بیچ میں، کوئی عیسائی تھا. یعنی وہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا چالاکی کا، ڈائریکٹ حملہ کرنا اور اپنے اندر غدار. وہ خطرناک بات ہوتی تھی. غدار تھے نا یہ سارے. سمجھ آئیے؟ تو یہ چالاکیاں ابھی تک چل رہی ہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے، میڈیا استعمال ہو رہا ہے، ہم لوگ ڈرامے فلمیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور وہ کما رہے ہیں اور ہم کماتے نہیں ہیں. آرٹیکل رائٹنگ کریں، فلاں کام کریں، آپ کمائیں، نہ دیکھیں کوئی چیز فضول ڈرامے فلمیں. سمجھ آئیے؟ مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد کیا تھی؟ یہ تو ماننے والے 60,000 لشکر. مسلمہ کذاب کا لشکر 40,000 جنگجو افراد پر مشتمل تھا. مسلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ کا کیا نام ہے؟ جنگ یمامہ. کیونکہ یمامہ جگہ اسی بھی جگہ. جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے کتنے حواریوں کو واصل جہنم کیا گیا؟ 27,000 سے زائد کو واصل جہنم کیا گیا گردنیں. مسلمہ کذاب کو کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا؟ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. کون ہے یہ؟ ادھر بیٹھ جائیے ماشاءاللہ آپ. مسلمہ کذاب کو قتل کرنے پر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا جس کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں گے. یعنی خوش تو تھے. یہ پتہ کون ہے؟ نہیں پتہ. وحشی کون ہے؟ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں؟ حضرت امیر حمزہ کا واقعہ پتہ ہے نا؟ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو انہوں نے قتل بھی کیا تھا. سمجھے؟ جب یہ مسلمان ہی تھے. وحشی قتل کیا اور کلیجہ جو ہے وہ ہندہ، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. حضرت ہندہ نے چبایا تھا. سمجھ آئیے بات؟ حضرت خاموش ہو جاؤ. امیر حمزہ رضی اللہ کے جب کفن آیا تو پھر وہ پوری چادر نہیں تھی، یا تو پاؤں کی طرف ہوتی تھی یا چہرے کی طرف. ایک اور صحابی تھے اس وقت ان کے ساتھ، تو ان کے اوپر وہ دونوں کا قرعہ ڈالا گیا کہ کس کے اوپر چادر جو ہے نا وہ
پوری آئٹ ہے، تو صحابی دوسرے کے قرآن نکل آیا بھائی، ان کے اوپر پوری ڈالی گئی اور ان کے اوپر جو ہے پاؤں کی طرف گھاس پھوس وغیرہ وہ ڈال دی گئی۔ کون ہے؟ سگے چچا کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، اور بہت غمگین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوتے تھے ان کا جب ایک منٹ، ہاں وہ ایسے مجھے یاد نہیں، بہرحال عام الحزن شاید یہی ہے، 2 واقعات پیش آئے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ کے غصے پہ نہیں تھی۔ آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اس نے مجھے، اب میرے چچا کو تو مار دیا لیکن وہ خود جہنم سے بچ جائے، آپ دعا بھی کر سکتے تھے، اس کو کچھ بھی کہہ بھی سکتے تھے۔ واشی کے بارے میں بے شمار آیتیں بھی آئی ہیں، وہ کبھی کوئی اعتراض کرتا ہے میں نے بڑے بڑے قتل کیے، بڑے گناہ کیے، الا من تابہ، اور بہت ساری آیتیں آئیں، وہ کہتا تھا میں تو بڑا گناہ گار ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس تیری معاف ہو جائیں گے سب کچھ، تو بس مسلمان ہو جا، لیکن فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر، میرے سامنے یعنی مقصد سامنے نہ آیا کر، یا چہرہ چھپایا کر اپنا، کیوں؟ میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تجھے دیکھ کے مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں کہ تو نے میرے چچا کو مارا ہے، سمجھ آئیے؟ تو یہ وہ واشی ہیں، تو یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن جھوٹے کذاب کو میں نے قتل کیا، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میں نبی کو جواب دوں گا میں نے یہ آپ کے چچا کو تو قتل کیا تھا، لیکن میں نے اس کا بدلہ بھی دنیا میں کر دیا، میں نے ایک بہت بڑے دشمن کو بھی مارا ہے، تو مجھے امید ہے کہ میرے آپ سے خوش ہوں گے، اور خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ کتنے کتنے جو آج کل کے گستاخ واقعات گزرے ہیں، خواب میں آپ سے اس کو کہا کہ فلاں کو مارو، پیچھے آپ پڑھیں نا آگے والے واقعات پڑھیں کہ نہیں، تو ان سے صحابی سے کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ کی تعداد کیا ہے؟ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ کے شہداء میں حفاظ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ حافظ کتنے تھے؟ جنگ یمامہ میں 700 حفاظ کرام شہید ہوئے، یعنی یہ کہ بہت بڑا نقصان ہوا دین کا، ٹھیک ہے جی۔ دور نبوت میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی کل کتنی تعداد ہے؟ یہ بات اور اس پچھلی کو آپ سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں جامع شہادت نوش کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ کی کل تعداد 259 ہے، یعنی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں نا جنگیں، ان کے علاوہ یہ جو جنگ یمامہ ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں اس میں 259 صحابی شہید ہوئے ہیں، اور اس ایک جنگ میں کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 1200، اور حفاظ کتنے تھے؟ حفاظ سے مراد عام جیسے عام حفاظ نہیں ہوتے تھے، وہ پورے کے پورے عالم ہوتے تھے، حافظ ہوتے تھے پورا، اس میں یعنی کتنا بڑا ایک وہ ہے نقصان کہہ سکتے ہیں نا۔ 23 سالہ دور نبوت میں کتنے کافروں کو واصل جہنم کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے والے کافروں کی تعداد 759 ہے۔ جس شخص کو عقیدہ ختم نبوت کا علم نہیں اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کتنے ہوئے وہ؟ 259 تک ایک کم ہزار، یعنی یہ 27,000 صرف ایک جنگ میں مارے گئے، یہ تو صرف مارے گئے نا، اور وہ ٹوٹل تو 40 تھے، وہ قید ہوئے ہوں گے نا۔ ایک جنگ میں کتنے وہ کافر مارے گئے؟ 27,000، اور پوری ہمارے 1200، اور جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں کافر مارے گئے وہ 759۔ یہ تعدادیں آپ نے یاد رکھنی، سوال جواب۔ صحابہ کرام 259 ہاں سارے مطلب دور نبوت میں 700، اس جنگ میں 700 حفاظ اور 1200 ٹوٹل۔ جس شخص کو عقیدہ ختم نبوت کا علم نہیں اس کا حکم کیا؟ جس شخص کو ختم نبوت کا علم نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، چنانچہ الاشباء والنظائر میں ہے، اذا لم يعرفوا ان محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم و آخر الانبیاء فهو کافر لأنه من ضروریات الدین۔ مطلب جو شخص یہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ کافر ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ چیز جاننا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا یہ ہر وقت جاننا ضروری ہے۔ اس نے اس ضرورت نہیں سمجھی تو پھر وہ کس قسم کا مسلمان ہے بھائی؟ مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنے کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا فتویٰ ہے؟ جو مدعی نبوت سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے۔ من طلب منہ علامتاً فقد کفر، یاد کرنا یہ، من طلب منہ علامتاً علامتاً فقد کفر۔ فقد کفر۔ مسک الختام صفحہ نمبر 26، یہ کتاب بھی یاد رکھنی۔ مدعی نبوت سے معجزہ طلب کرنے والا کافر ہے، یہ کس بزرگ کا قول ہے؟ امام عبدالرشید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصۃ الفتاویٰ۔ کل دعوت بعدہ علیہ السلام بغی وہو المبعوث الی الجن وکافۃ الورا۔ ہر دعوی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغاوت اور گمراہی ہے، اور آپ ہی تمام مخلوق جن و انس کے لیے رسول ہیں۔ مذکورہ قول کس صدی کے مجدد کا ہے؟ یہ قول تیسری صدی کے مجدد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو انہوں نے اپنے رسالہ عقیدہ طحاویہ میں تحریر فرمایا ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا اعتقاد رکھے باجماع مسلمین کافر ہو گیا۔ آج کل بھی عورت دکھائی تھی نا آپ نے، وہ کہتی ہے وہ ثناء اللہ ہاں وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک اس کا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، کچھ کرتے نہیں ہیں نا، مار دینا چاہیے۔ کچھ کرتے نہیں ہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے نا، لٹکاتے نہیں ہیں، کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے ان کا۔ ان کو تو چاہیے ان کا کاٹ کے فوارہ چوک میں لٹکا، فوارہ چوک، یہ مینار پاکستان میں اچھا ٹانگ دی۔ کدھر گیا بھائی؟ یہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا اعتقاد رکھے باجماع مسلمین کافر ہو گیا۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کون سا دین ہے جس کی تابعداری نجات کا ذریعہ ہے؟ دین اسلام۔ کیا دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کرنے سے کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں، دین اسلام کے آنے کے بعد کسی بھی دین پر عمل انسان کو اخروی کامیابی نہیں دلا سکتا، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سمجھ آئیے یہ والی بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دین اسلام کے پیروکار کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں نا، بولو نا یار۔ دین اسلام میں داخل ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا، اور ان تمام باتوں کو من و عن یعنی مکمل قبول کرنا جن کی تعلیم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اسی تمام باتوں کو ماننا جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا بھی گمراہی اور کفر ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، مسلمان ہونے کے لیے ساری چیزوں کا پتہ ہونا لازم۔ پتہ ہونا جاننا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے سب چیزوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات، ایک چیز کا بھی اس نے انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، سمجھ آئی؟ نماز کا، قرآن کا، ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نمان۔ قرآن کریم نے مومن کی کیا تعریف کی ہے؟ قرآن کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننا ایمان قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد خداوند یہ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں۔ کیا ہے؟ بولنا۔ اس کا یہ مطلب ہے جو لوگ وہ مومن نہیں ہے جو آپ کو اپنا سردار نہیں سمجھتے، فیصلہ کرنے والا نہیں۔ ہاں نا، مطلب آپ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے نا۔ جی پہلے کچھ اور نہیں کہہ رہا تھا؟ اچھا کیسا ایک چیز پوچھنی تھی۔ پوچھو یار، پتہ انڈیا میں تو اس طرح مولویوں کو تو شہید کر دیتے ہیں نا، جو انڈین سپاہی ہیں، تو اس طرح اب ایک شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن اس کو دین کے بارے میں اتنا کوئی علم نہیں ہے، اسلام دین کا، اور اس سے پہلے اس کو کافروں نے مار دیا، تو پھر پہلے کیا ہے؟
پہلے کافر تھا، تو پھر کافر ہی مرا. تو کافر ہی ہے. اگر ہوتا تھا، ہو رہا تھا، دل میں ہو گیا تھا، اظہار نہیں کیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مگر بچے گا نا. دوسری آیت میں ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. اس آیت میں مومن مرد اور مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا پابند بنایا گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد ایمان والوں کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں رکھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی کیا شرائط بیان فرمائی ہے. فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ کی گواہی دیں اور مجھ پر ان تمام باتوں پر ایمان لائیں جن کو میں لایا ہوں. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37. جو شخص اسلام کے کسی ایک حکم کا انکار کر دے یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے، علماء اسلام اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں. شخص مسلمان نہیں، چنانچہ امام محمد بن حسن الشیبانی فرماتے ہیں من انکر من شرائع الاسلام فقد ابطل قول لا الہ الا اللہ. شرح الصغیر الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ 365. جس نے اسلام کے احکام و قوانین میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا. صفحہ نمبر ہم نے پڑھ لیا 14 تک، یعنی 14 کے ایک جواب ہے. 14 سے کل پڑھیں گے، لیکن ابھی وہ مجھے